الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين صلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى وصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر هم مغرق خذ بيدي سهل لنا أشقالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا صلى الله عليك يا رسول الله صلى عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى عليك يا صلى الله عليك يا
اللہ تعالیٰ دین دوست سنت و بعد درود نبی کرم شفیع وزن نوری مجسم نبی محترم احمد مصطفیٰ شفیع اسرت دو علماء گئی و دوسرا سے بری کائنات فخری موجودات باعث تخلیقی کائنات مقصد کائنات اصل کائنات روحی کائنات انسان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجداری مدینہ روح قلب و سینہ احمدی مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہیت درود و سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام ساتھی محترم معززان گرامی پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت تو بعد کچھ یہ واقعات نے انہوں نے کچھ گوشت گزار کیتے کہ کس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا سر انور نیزی دی ڈوبتے ہوئے لیکن اس حالت اندر بھی جاندے جاندے آپ دین دیاں دولتاں لوٹاں دے جا رہے ہیں جدروں جدروں آپ دا سر انور گزرتا جا رہا ہے ادھر ادھر ہی اپنی فیوز و برکات دے نال لوکاں نو مال و مال کر رہے ہیں اس کو اگے کچھ اسی سلسلے دی کڑی تے کچھ چیدہ چیدہ یہ واقعات نے آج اس دی آخری یعنی گفتگو واپسی کربلا دی انشاءاللہ میں عرض کروں گا اللہ رب العالمین سنن کریمین دا صدقہ اللہ رب العالمین حقائق بیان کرن دی سن کے سب و عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی ساڑھے واسطے وہی واقعات معتبر نے جڑے کہ سیدنا امام زین العابدین اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ و رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے کولو روایت نے آپ نے بیان کیتے نے ایدوں میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور امام زین العابدین باقی کوئی بھی من گھڑ باتا نے یا من گھڑ کسی نے اونا دینر ساڑا کوئی تعلق نہیں نہ ہی اسی بیان کرنے ہیں تو اس واسطے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا سر انور لے کے میری کریمہ کا علیہ السلام دی گھرانے دی وہ معزز مستورات نہ لے کے یہ جڑا قافلہ ہے دربار یزید کی طرف رواں دوائیں حاضر محترم رستے دے اندر ایک جگہ دے رات دا سمائے رات پہ گئی اسی جنگل دے اندر انہوں نے ٹھہرن دا پروگرام بنایا ہے ٹھہرن دا پروگرام بنایا تے شمر خولی نو کہنے لگا ہے کہ حسین دا جڑا سر کے میرا چونکہ نال ہی پنڈے تے میرا کارے تے مینوں دے دے یہ میں لے جانا تے صبح میں نالے کروں ہواں گا تے نالے میں سر دی حفاظت ہو جائے لیکن خولی کہنے لگا کہ نہیں ان دونوں دی آپس سے اندر اس بات کو جھڑپ ہو گئی انہوں ہی خیال سی کہ اگر ان میں سر دے دیتا تو یہ لے جائے گا تے راتوں رات ہی یزید دے کول پہنچ کے تے انعام لے لگے
اس واسطے پہلی تے اولا منیا، لیکن بہرحال جدوں اصرار کر کے تے میری امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا سر انور نو لے کے وہ اپنے گھر روانہ ہو گیا ہے۔ جدو اپنے گھر چلا گیا ہے، گھر جا کے انہیں سوچیا گھر دا بوا جدو لنگیا ہے اندر ظاہر رات سمائی ہوں سوچتا ہی پیا کہ میں اس سر میں رکھا کی میں چھپاوا کی تھی، کیونکہ اس کی بیوی خولی کی بیوی سی، وہ خادمہ اہل بیت محبہ اہل بیت سی، میرے کریم آقا علیہ السلام دے خاندان دے نال اہل بیت دے نال بڑی محبت کرنے والی، اس واسطے وہ رکھن واسطے چھپاؤ واسطے جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ ان دے ذہن میں یہ سوچ آئی، خیال آیا کہ کیوں نہ تندور جڑا روٹیاں آلا میں ان دے وچ میں اس سر کو رکھدا، کسی کو پتہ نہیں چلنا۔ ایک ایسی جگہ ہے یہ بس کہ ظاہر ہے کہ اسے ویلے ہی انہوں کھولیا جاتا ہے کہ جب تو روٹیاں پکان دا ویلا ہے تو میں صبح ہوندیا نال ہی میں اس سر نو لے کے تے چلا جاؤں۔ انہیں کی کیتا ٹکر چونکہ اس سر جیرا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہوتا اس وچ رکھیا ہے، وچ رکھ کے تو ٹکن دے کے جوڑے بھی ہے تے جا کے سو گیا ہے۔ ادھی رات دا ٹائم سو گیا ہے۔ جدوں ادھی رات ہوئی پچھلے ٹہم میں ان دی خولی دی بیوی جڑی اٹھی نماز تہجد جدو اٹھیے نماز تہجد ادا کرنے واسطے تے سحر وچ جدو آئی دیکھ رہی ہے کہ جڑا تندور ہے راتی تے میں یعنی کہ کل جو روٹیاں پکائیاں نے تے میں بجھایا ہے، بجھایا ہے، میں بلدا تے نہیں چھوڑیا، لیکن اس ٹائم میں وہ دیکھتی کہ یہ کہ تندور دے وچوں لائٹ نکل رہی ہے، تندور دے وچوں لائٹ نکل رہی ہے۔ پریشان حیران ہو گئی یہ کی عالم ہے۔ جدو حیرانگی دے عالم دے وچ جدوں ان دی کول گئی تندور دے کول جا کے انہوں نے چکیا نہیں تکی دیکھ دیئے کہ ان دے وچ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر انور پہ آئے، سر انور پہ آئے۔ جلدی دینا اپنی خامد کو گئی، خامد رو جا کے کہنے لگی اسے دینا، وہ کہنے لگا سو جا، جندہ بھی سیری اصرار کر دی کہنے لگا ای حکومت کسی باغی دا سر ہے، جا کے سو جا، نہ جان چھوڑی نہیں دا سر کیتا ہے۔ جب انہیں اصرار کیتا ہے، اصرار کردیاں کہنے لگی کہ امام حسین دا سر ہے۔ چھتی نہ اٹھ کے بیٹھ گیا کہنے لگا یہ دس تینوں کیویں پتا امام حسین دا سر ہے؟ تینوں کس طرح پتا ہے؟ عزیز من خولی دی بیوی کہہ لگی اے ظالمان، جدو میں حج واسطے گئیاں میں کی دیکھیا ہے حج اسد چھمن واسطے لوگاں دا جمی غفیر اینا رشے کسی دی واری نہیں آئی، اینا جمی غفیر لوگ ایک دوسرے تکے دے رہے نے، حج اسد چھمن واسطے جب تکے دے رہے نے میں بھی اس لوگوں نہ لوکاں دے چمو دور جا کہتا کہ مینوں چمن دی واری نہیں آئی، حتیٰ کہ اسی سماع دے وچ اسی منظر دے وچ میں کی دیکھیا ہے
यकायक लोकी जड़े ने हजर अस्वद नूं चुम के जड़े उनदे वल लब करे ने जा रहे ने अचानक लोकां दा जड़ा रोके हजर अस्वद नूं छोड़ के एक ऐसे हुसीनो जमील खूब ए नौजवान की तरफ लग के आए लोगों ने हजर अस्वद छोड़ दिता है भूल गए ने भूल गए ते उस नौजवान दे वल आना शुरू हो गए ने उधर आ रहे ने वे हजर अस्वद नूं जाके ने चूमे आए चूम के मैं किसी को पूछया ये की मामला है हजर अस्वद लोगों ने छोड़ दिता है ते उधर जा रहे ने उस नौजवान दे वल जा रहे ने जड़ा खूबसूरत नौजवान ने खूब रूहे खूबसूरत एक ऐसा समय की शान है कि लोगों ने हजर अस्वद नूं छोड़ दिता है एक बंदा नूं कहन लगा बीबी तेनू पता नहीं जिधर लोकी जा रहे ने जिधर लोकी जा रहे ने तेनू पता नहीं कौन है कहन लगी मैनू पता कोई नहीं वो बंदा कहन लगा मैं दसना हजर अस्वद जिन्हों मुस्तफा ने जिंदगी एक बारी चूमिया ने लोकी जिधर जा रहे ने ये वो हुसैन जिन मुस्तफा ने 8 साल चूमिया हजर अस्वद नूं छोड़ के किधर जा रहे ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला आप दी कदम मोसी वासे जा रहे हैं दसिया कि हजर अस्वद होए कि जिन्हों मुस्तफा ने एक बारी चुमिया और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सैयद कौनैन 1 2 4 5 10 20 100 200 बल्कि 8 साल चुमिया 8 साल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया बेईमान दे मैं तंदूर ते गई हां उत्थे जाके ते मैं देखिया है मैं देखिया एक खतून जन्नत मेरे करीम आका दी नूरे नजर लखते जिगर आके ते इमाम हुसैन दा सरे अनवर चुम रही है मैं अपनी अखां दे नाल देख के आया जालिमा की तू लैके सरे हैं कहने लगा ये हुकूमत का मामला है हुकूमत का मामला है जब की इतनी गल की है कहने लगी खौरी दी बीबी मेरा तेरा आज तो बाद कोई रिश्ता नहीं मैं जारी उन्हें सिर से चादर ले दुपट्टा ले घरों बाहर निकलने लगी पीछे दौड़ के गया कहने लगा बच्चियां का ख्याल कर हैं बच्चियां को यतीम ना कर बच्चियां का ख्याल कर हैं ते खौरी दी बीबी कहने लगी तेनू अपने बच्चों का ख्याल आ गया है वो मुस्तफा दे बच्चों का तेनू ख्याल ही जालमा आया किड़ी गल करन दिया वो निकली उस बाद तारी खामोश किधर गई जंगलों में जाके सारी उम्र वो इबादत में उन्हें गुजार देती इस्लाम में गुजार देती अगों करी खामोश ये जालिम सरे अनवर नूं लैके सुबह हैं सुबह जदों गया है सुबह जदों गया है लैके शिमर दे कोल ते जाके कहने लगा मेरी ना दुनिया रही ते ना मेरी आखिरत मेरी दुनिया भी बर्बाद हो गई ते मेरी आखिरत भी बर्बाद हो गई अजीज़ान मन एक काफिला फिर सुबह हुई इथों चल पिया है हलब तो हुंदा हुंदा निकलिया जदों हलब चलता चलता फिर अगे एक ऐसी जदों रात आ गई एक जगह ते इन्होंने पड़ाव किया जगह ते पड़ाव किया एक बाग एक बहुत वसी वारीज बाग है उथे उस बाग का जो मालिक है गैर मुसलमान ने वो बाग उनकी बेटी सिर्फ रहते उस बाग के इन्होंने की किया जाके ते इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह आपका सर अनवर का जो नेज़ा है ये बाग के अंदर करके इन खड़ा करता वो जरा वहाँ से ते आप इन्होंने बाहर पड़ाव कर लिया उथे ठहरे
جڑا باپ ہے تے بیٹی ہے، پچھلا پیر ہویا، باپ بیٹی نو کہنے لگا کہ بیٹا تو ذرا اتنے حفاظت کر، ذرا خیال رکھ تے میں حلب وچوں جا کے تیرے واسطے کوئی میں کھان پین واسطے لے۔ بیٹی کہنے لگی اپنے باپ کو کہ میں نبی نہیں یا میرے والوں کو لٹ کے لے جے مینوں کی ہے میں کی کر سکنی ہوں۔ وہ باپ کہنے لگا کوئی گل نہیں، تو بس ڈل کر مارتی رہ، کسی نے کی پتہ ہے بس انہیں پتہ لگے کہ مالک جان دے۔ حتیٰ کہ بیٹی کو چھوڑ کے وہ اپنا چلا گئے حلب وچوں کچھ اپنی بیٹی واسطے اپنے واسطے کچھ کھان پین واسطے وہ نکل گئے۔ ادھر جی بیٹی الامان الحفیظ صداقت دی کر دی وہ سمت وال آ رہی جتنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سنے ان دی کول جب آئی تے انہیں کی دیکھیا اتوں آواز آ رہی ہے، اتوں آواز آ رہی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سوچ لیے ایک اور مسلمان دے قرآن دی آیت کرتا چوریے دے پڑھتا قرآن میں کون سوچ لیے حیران پریشان اس سماں دے پھر حسین دے سرے اور جو آواز نکلی پھر آواز نکلی کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی امام حسین سرور نے پھر دیکھا کہنے لگی اے مسلمانوں کے نبی دی آدھی شان دی آیتاں نے اے کون ہے پڑھتا قرآن لیکن ساڈے باغ دے جو بغیر پچھوں چوری کرنا آ گیا ہے نبی سوچیا سوچ لیے ایڈا سونا قرآن پڑھتا ہے یہ پتہ نہیں آپ کتنا خوب ہوئے گا کتنا خوب صورت کتنا حسین ہوئے گا اس عالم کے اندر حسین سجنوں جو آواز آئی ہے اے بیٹا قریب ہو آئیے یہ حسین سجنوں جو آواز آئی اٹھا دے انہیں جنہوں اٹھا دیکھا ہے اکھ اٹھا کی دیئے کہ میرا کا حسین دے سجنوں جو ایک خون دا قطرہ ڈگیا ہے خون دا قطرہ ڈگیا ہے اندھی اکھ دے وچ پہ آئے سیدھا ہے جب اکھ دے وچ پہ آئے انہیں اکھ منی شروع کر دیتی ہے جب اکھ منی شروع کی دیئے ایک دو ہاتھ پیشہ کیتا ہے انہیں اکھ روشن ہو گئی اکھ روشن ہو گئی میرا تیرا نپاک میرا تیرا نپاک ہے لیکن حسین دا خون نور پیا بندا ہے حسین دا خون نور پیا بندا ہے کتنا سونا بریلی دیتا ہے دادا حسین دا سنے میں نور پیا بندا ہے اس واسطے بریلی دیتا ہے دار فرمان دے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا کوئی کنے جنہیں دل وچ میرے کریم آقا دی آدھی محبت امام حسین دی عصمت آدھی محبت لے کے سینے وچ بیٹھا ہے کوئی زبان خاموش نہ دے مل کے دربان ہوتے نسل پاک میں ہے بچہ نور
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ایک آنکھ روشن ہو گئی ہے جب آنکھ روشن ہو گئی ہے اتا دیکھ دیئے جب دیکھ رہا ہے کی کہتی ہے دادا سونا ہے دادا سونا ہے کہنے کی رج پاتا ہے ایک قطرہ اپنی مرضی نال دیتا منت نہ دے دے پھر آواز ایوتا دے دے اے جدوتا دے کیا گریہ امام حسین دی اے سرمر جو دوسرا قطرہ کے ڈکائے اے دوسری اکھ دے چھپے آئے اے دوسری اکھ بھی روشن ہو گئی ہے دوسری آنکھ بھی روشن ہو گئی دونوں آنکھاں روشن امام حسین رضی اللہ عنہ آپ بشر انور جتوں جتوں چلتا جا رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ قرآن دی آیتاں دی تفسیر کرتا چلا جا رہا ہے دستا جا رہا ہے کہ لوگوں دیکھو میرے نانے تے نازل ہونے والا قرآن کہندا ہے کہ شہید زندہ ہے دیکھو دیکھو میں زندہ ہوں شہید بھی تھی تو میں زندہ ہوں ایک جگہ تو قافلہ گزرے ہے قافلہ گزرے ہے حضرت امام حسین آبی کی دیکھے ہے ایک کسائی بکری نو ذبح کر لگا ہے ایک کسائی بکری نو ذبح کر لگا ہے امام حسین آبی دی آپ ان دے کولوں دی جو لنگی پوچھیا او کسائیا انہوں پانی پلایا ہی ذبح کرن کو انہوں پانی پلایا ہی وہ کسائی کہنے لگا جی مینوں پتہ ہے مسئلے مینوں پتہ ہے کہ جانور نو ذبح کر تو پہلے پانی عزیز رحمانی جدو کسائی نہیں گل رہی ہے کہ مینوں پتہ ہے جانور نو ذبح کر تو پہلا نو پانی پلائی جائے امام حسین آبی جی فرمایا جانور ذبح کرن کو پہلا ہے پانی پلائی جائے سالوں تسی سانو پیاسیاں ہی ذبح کر دیتا ہے سالوں بہرحال مسلمان جڑا قافلہ ہے چلدا 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 دربار یزید اندر میری کریم آقا دی خاندان دی اے عظیم مستورات یہ علیحدہ پردے دے وچ نہیں جدوں یزید دے سامنے امام حسین آپ دا سیر انور پیش کیتا گیا صحابی رسول بھی اتنے موجود ہے چھڑی پکڑ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے دباغے لگاتا ہے آپ اس صحابی کو نہ رہ گیا
ظالمہ کی کر رہے ہیں کہنے لگا اگر تو صحابی نہ ہوتا میرے ہے نبی دا تے تیرے میں مروا دیتا فرمان لگے تڑپ کے بےمانہ ظالمہ ہے تین میرے صحابی ہوں دا بڑا فکر ہے تے تین کی نہیں پتا ایک وہ لب نے جن مصطفیٰ چودے رہے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی آپ دے بل اشارہ کر کے بےمان یزید پوچھتا ہے بچی تو کون ہے بچی تو کون ہے آپ روریہ نے آواز نہیں دی پھر پوچھتا ہے دوسری مرتبہ کون ہے آواز نہیں دی سیدہ سکینہ پھر تیسری مرتبہ جب انہیں چھڑک مار کے پوچھی تیسری مرتبہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمان لگے امام زین العابدین ظالمہ ان دی گھرے کی رسی تے پہلے گھروں کی آواز نہیں نکل دی ظالمہ رسی میں پہلے گھر اے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی سیدہ زینب امام حسین بہن میں انہوں بیٹا ہوں جب تو اتنی گل کری کہنے لگا کہ امام زین العابدین جب اشارہ کر کے اس کو چھوڑ لیں اس کو بھی مار دیں جب تو اتنی گل کری پہلی سیدہ زینب آپ نے کوئی گل نہیں کی تھی صبر دا دامن تھام کے مدینے تو مکے مکے تو کربلا کربلا کو سارا جگہ سفر طے ہوا لیکن جدوں سے ظالم نے دنیا دے بدترین ظالم نے جدوں امام زین العابدین مارو دی دھمکی دیتی کہ سیدہ زینب نے کیا ظالمہ بس کر اگر تیری ظلم دی تلوار ہوں اگر نہ رکی تو میں علی دی بیٹی میں علی دی بیٹی ایسی بد دعا دیواں گی ایسی بد دعا دیواں کہ کائنات وچ تہلکہ مچ جائے گا برحال خون یزید کو پتہ چل گیا کہ ہر پاسے گرد و نواح وچ اندے واسطے یعنی کہ لوگ اپنی فوجاں تیار کر رہے ہیں اس نو ظالم نیست و نبود کرنے واسطے اس کو ختم کرنے واسطے ہم ساری خبراں مل رہی ہیں پیچھے جی واقعات گزر اونم جی یحییٰ ہے نامی جڑا پوری امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ہیں برکت دے نال کلمہ پڑھے ہے انہوں نے اپنی فوج تیار کر رہا ہے پر ہم پتہ چل گیا تھے امامی زین العابدین کو کہنے لگا ہیں مدینے چلے جاؤ آپ فرمان لگے ظالمہ میں ایویں مدینے چلے جاؤں یہ تین شرطاں نے کیڑیاں تین شرطاں نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ میرے جڑے بابا دے قاتل نے انہوں نے میرے حوالے کر ہیں جڑے ساڈے قاتل نے انہوں نے میرے حوالے کر اچھا ہوں یہ بھی کہ قاتل کیڑا ہے پوچھا ہاں جی کنے مارے ہیں خولی کبھی شیمر کبھی خولی بات چلتی انہوں نے کہا جدو بات ساڑھے تے آ رہی کہنے لگا ہے میں دسا خولی کہنے لگا اگر غصہ نہ کرے تو میں دسنا کنے قتل کیتا یزید پر اشارہ کر کے کہنے لگا تو مارے ہیں تو مارے 10 حکومت کی تیسی آرڈر کی تیسی ہے یہ سارے جو انتظامات کی جتنے یہ سارا ظلم دی داستان دا ایک نقشہ بنایا ہے کتنے آرڈر دے ہوئے ہیں تم کی نسا جب انہیں دیکھا کہ میرے بات آ رہی ہے وہ کہنے لگا یہ شرط رو رہے ہیں یہ شرط رو رہے ہیں دوسری کی شرط ہے دوسری شرط ہے کہ جمعے دا دے جمعے دے خطبے دا ٹائم ہے تے میں خطبہ دے مانگا ہیں اتھے جامع مسجد اندر کوفے دی جامع مسجد اندر جڑا خطبہ میں دینا یزید کہنے لگا میں نے منظور ہے تیسری بات ہے کہ سانو با حفاظت با عزت طریقے در مدینے پہنچا انہیں اس شرطہ منظور کر لی جنہوں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی آپ وہ کہنے لگا جی اے تانو بڑا ایک
جوڑا ہے یہ پا کے تسی خطبہ دے بڑا حسین و جمیل فرمایا ان اسی کپڑے دے وچ میں خطبہ دے مگر جڑے میرے بابے دی خون دے نال لکھڑے دے اسی کپڑے دے وچ حاضر محترم امام زین العابدین جب خطبہ دین واسطے ممبر دے چلے دیکھا کہ ممبر دے کیسا خطیب بیٹھا ہے سی شانہ بیان کر رہا ہے امام زین العابدین نے فرمایا ظالمہ غریبانہ کی نشان بیان کر رہا ہے واقعہ کربلا بیان کر رہے ہیں تینوں کی پتہ ہے واقعہ کربلا دا ہے اب میں اکھا دل دیکھ کے آیا میرے سامنے یہ تو سارا جناب واقعہ میرے سامنے پیش ہوا ہے میں دسا تھلے اتر ظالم نو پکڑ کے جب تھلے اتار آئے تھلے اتار کے امام زین العابدین ممبر دے بیٹھے واقعہ کربلا جو میں واقعہ کربلا تارے سامنے بیان کرا کوئی خطیب بیان کرے وہ کرے کوئی عالم دین بیان کرے طرف جاتے ہو کیسا سوائے یہ کیسا سوائے جب امام زین العابدین نے واقعہ کربلا سنایا ہوئے گا جنہیں اپنی اکھاں دے سامنے یہ 72 لاشاں جوڑیاں نے انہاں نوں قربان ہوندیاں دیکھ آئے یہ ممبر تے تشریف فرمائے نے واقعہ کربلا لوگوں کو سنانا شروع کیتا ہے لوگ اس قدر تڑپ رہے ہیں اس قدر رو رہے ہیں کہ دیواران ٹکرا مار کے یہ لوگ رو رہے ہیں واقعہ کربلا سن کے کہ جب واقعہ کربلا یزید دیکھا ہے یزید دیکھا ہے سب کچھ میرے خلاف ہو رہا ہے میرے خلاف ہو رہا ہے اس سے ملے آیا ہے میں جلدی جناب محسنوں کہنا گئے اٹھ کے اذان پڑھ دے میں جب اذان پڑھ دے محسن نے اذان پڑھیے اذان شروع کی ہے کدے کدے جب محسن نے کیا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین فرمان لگے جی اذان پڑھے آئے ان کا واسطے چھپ کر جائے جب مؤذن چھپ کر گیا ہے چھپ کر گیا ہے امام زین العابدین فرمان لگے کہ یزید و ظالم آئے ظالم اپنی جھوٹی فتح کا جشن منان والے آئے دس رہے اذان موسم دے رہے آئے جو تیرے نانے دانا آئے یا میرے نانے دانا آئے دس کتے نانے دانا آئے وہ یزید میں کہنا پہ گیا ہے کہنا پہ گیا نانا دے تیرا ہے نانا دے تیرا ہی ہے امام زین العابدین نے تڑپ کے فرمایا ظالمہ جے میرے نانے دا زان چھنانے تے پھر سمجھ رہے اے جی اذان قیامت تک ہوندی رہے گی تے میرے نانے دا نصیحے قیامت تک اذان زندہ رہے گا محسن لیتے رہیں گے تے پھر سمجھ رہے فتح تیری نہیں ہوئی فتح میرے بابا حسین دی ہوئی فتح تیری نہیں فتح تیری نہیں فتح میرے بابا حسین تیری دی فتح کا ہوندی کہ جے ہیں میرے بابا تیرے ہاتھ دے بیعت کر لیں گے پھر یہ تیری فتح ہے لیکن فتح تیری نہیں یہ قیامت تک لوگ کہندے رہیں گے ظالمان قیامت تک لوگ کہندے رہیں گے ظالمان کہ یزید ہار گیا تے حسین جت گیا
ہے نہ یزید کا وہ ظلم رہا نہ زید کی وہ جفا رہی، نہ یزید کا وہ ظلم رہا نہ زید کی وہ جفا رہی، رہا نام تو حسین کا جسے زندہ کرتی ہے کربلا۔ ظالماں تو فتح نہیں پائی ہے، قیامت تک لوگ کہندے رہیں گے، قیامت تک لوگ کہندے رہیں گے کی کہندے رہیں گے قتل حسین یسین میں مر گئے یزید ہے، پڑھ کر قتل حسین یسین میں مر گئے، قتل حسین یسین میں مر گئے یزید ہے، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرے بلا کے ویسے، نظام زندہ ہوتا ہے ہر کرے بلا کے ویسے۔ امام زین العابدین یزید صرف ایک جدوں ابن شتا نے اس میں پتہ چلیا کہ میرے خلاف ہر پاسے بغاوت میں لوگ میرے خلاف اٹھے، اپنی مستورات رات اپنی عورتیں سیدہ زینب دیگر آلے بیت طہار عورتیں جی انہوں نے گل بھیجیا کہ کسی چیز دی ضرورت، سیدہ زینب نہ کسی چیز دی لوڑ نہیں، سب کچھ لٹا کے ہوں اسی تاڑے کو کچھ مانگ لیے، تاڑے کو کچھ لین دی سانو ضرورت نہیں، اسی لینا ہے کہ یا خدا دی کو یا نامی دی کو جا کے لینا ہے، تاڑے کو کوئی سی چیز دی سانو کوئی لوڑ نہیں۔ بہرحال اس نے یزید نے امام زین العابدین دیگر مسئولات اہل بیت طہار مدینہ بھیجی، اتھے جا کے کیسا قیامت صغریٰ برپا جدو امام زین العابدین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب جا کے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دلال ملیا نے دل کی ماتا دی سوچائی تھی قیامت صغریٰ تھی برپائے، پوچھ لیا نہیں زینب حسین کی تھی اتنی لے کے گئی سانتی لے کے پی گئی، ذرا اندازہ کرو وہ منظر ذرا اکھاں دے سامنے لے آؤ، اللہ بہرحال پھر اس سما دیکھو جب امام زین العابدین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ جدو نانا پاک دے مزار پاک دے جا کے حاضر تھی، اس دیکھو کیسا سما میری کریم آقا علیہ السلام مزار پر انوار اس میرے کیفیت دا ہے کون اندازہ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اس ظالم نے صرف ایک ظلم نہیں، اس ظالم نے مدینے پہ حملہ کیا، کتنے صحابہ کرام ہزارہ دی تعداد دن شہید کیتے، پھر مکے دے اس ظالم نے حملہ کیتا ہے، مکے دے ہیں کعبے دی دیواراں نوں مسمار کیتا، میرے کریم آقا علیہ السلام دے منبر پاک دے کول ہیں ان دے جڑے جانور نے وہ بننے گئے تے کس طرح ظلم دی ایسی داستان یہ چھوڑ گیا ہے تاریخ دے وچ یزید ظالم تے جن دی تا قیامت کوئی بھی جڑی تاریخ ہے ان دے وچ ان دی مثال ملنا قاصر ہے۔ اس ظالم نے ایسی داستان چھوڑی دی، لیکن
دیکھو یزید دے کتنے پتر سن ہیں، اندا بیٹا ہے جدوں تخت تے بیٹھیا ہے اس جدوں انہوں ایک اس طرح ایک پھوڑا نکلے یزید نے، پھوڑا نکلے ان کی اولاد جو بھی ہے بیوی نے کو نہیں آ رہی ہے، اتنا خطرناک وہ مرض نکلے ہے، لیکن اندر انہوں نے بند کر دیتا، تڑپ تڑپ کے مر گیا ہے، لیکن کوئی کول نہیں گیا۔ لیکن ادھر مرن تو بعد جب ان کا بیٹا ہے جب تختے بیٹھیا ہے تو انہوں بدبو آئی ہے رضی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت دی، جدوں انہیں اس طرح روندیاں اس سے میری تخت تھلے اتر گیا تے ان دی روح جڑی پرواز کر گئی ہے، یزید کی نسل ختم ہو گئی، یزید کی نسل ختم ہو گئی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امام زین العابدین میدان کربلا آئے، لیکن دنیا تے ہر شہر قصبے وچ دیکھ سجدہ دی اج بہار ہے، سجدہ دی بہار ہے، لیکن اس ظالم نے ہے جن نے سوچیا کرے میری بڑی اولاد ہے تے میرے کو اقتدار ہے تے میرے کو بڑا سرمایہ ہے، حکومت میری ہے، دولت میری ہے، سب کچھ میری ہے، لیکن خالق کائنات نے دسیا کہ نہیں، یہ دولتاں نال، یہ اقتدار دے نال، یہ سرمایہ دے نال یہ جڑا نام و نشان نہیں رہندا ہے، اگر نام و نشان باقی کسی دا ہے تو وہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نسبت دے نال کوئی زندہ ہی جاوے گا۔ اللہ رب العالمین عظمت اہل بیت سن کما حقوق عطا فرمائے۔